وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دی چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامه وي. ناظرینو، مولانا فضل الرحمان صاحب یو اهم خبر ورکړی دی د ایران او چې کوم د اسرائیل جنگ شروع دی د هغې په هکله باندې د هغې په حوالې سره یو ډېر اهم خبرې ورکړی. دا ټول بیان ووري زما سره، هغې نه بعد در سره بیا په دې باندې خبرې کوم. تو حکومت کے بعد کیا پھر ہم یہاں پاکستان میں موجود غیر مسلموں کو حقوق نہیں دیں گے؟ کیا ہم ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنے مخالف جو ہمارے مکاتب فکر ہیں، فرقے ہیں، ان کو حقوق نہیں دیں گے؟ اور جب کل حکومت میں نے ان کو یہ سارے حقوق دینے ہیں، اور حکومت سے پہلے میرا رویہ یہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اگر ان کی حکومت آئی تو ہمیں ذبح کریں گے، اگر میں نے حکومت میں آنے کے بعد آئین و قانون کے تحت اور اسلامی تعلیمات کے تحت ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، تو حکومت میں آنے سے پہلے بھی میری سیاسی منہج یہی ہونا چاہیے کہ میں ان کے حقوق کی بات کروں اور ایک قوم کی بات کروں. تو جمعیت علماء کے اکابرین نے دو چیزیں ہمیں امانتاً دی ہیں. ایک جمعیت علماء کا عقیدہ و نظریہ، اور دوسرا اس عقیدے و نظریے کے کام کرنے کا منہج اور رویہ. اور عوام کہتی ہے کہ ان رویوں کے ساتھ ہمیں اسلام بھی قبول ہے اور علماء بھی قبول ہے. تو یہ ایک منہج ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت پھیل رہی ہے عوام میں، اور جب آپ جلسے کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پھر آپ کے اس بڑے بڑے جلسوں کو لوگوں میں، دماغوں میں اس کی تحقیر پیدا کرنے کے لیے یہ تو مدرسوں کے طلباء تھے. اگر مدرسوں کے طلباء 10 لاکھ سے زیادہ ہوں تو پھر تم کس لیے ہو؟ تمہیں تو جانا چاہیے پھر تو. دس لاکھ لوگوں میں مدرسے کا طالب علم کتنا ہوگا؟ اتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے اپنے اس جاہلانہ سوچ اور تصور کو حقیقت سمجھ لیا. یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، ایک وہم کی بنیاد پر نظریہ قائم کر لیتے ہیں اور پھر اس کو سچ مچ حقیقت سمجھتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو بے وقوف بناتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو ان کے مولوی صاحب کے جلسے ہوتے ہیں نا، ان میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، یہ مدرسوں کے لوگ ہوتے ہیں، تو آؤ مدرسوں کو توڑتے ہیں. تو ہمارے مدارس کو توڑا انہوں نے تاکہ طلباء تقسیم ہو جائیں گے، مولوی تقسیم ہو جائے گا تو ان کے جلسے کمزور ہو جائیں گے. وہ کمبختو، یہ تمہارا وہم تھا، اپنے وہم کی بنیاد پر تم نے ایک عمارت کھڑی کی، موہوم عمارت، اور اب اس کے بعد بھی تو ہمارے جلسے اس سے بڑے بڑے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا. دنیا کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، اس کی سمت کیا ہے. اس وقت 200-300 سال قبل دنیا کی معیشت ایشیا کے ہاتھ میں تھی، لیکن نوآبادیاتی نظام کے آنے کے بعد اقتصاد یورپ کے قبضے میں چلا گیا. آج پھر دنیا کا اقتصاد پلٹا کھا رہا ہے. وہ روس جسے ہم خدا کا منکر کہتے تھے، وہ روس جس کو ہم کمیونسٹ کہتے تھے، دہریہ کہتے تھے، آج اس روس کا سربراہ مسجدوں میں جاتا ہے، قرآن کریم کو سینے سے لگاتا ہے، اس کو بوسہ بھی دیتا ہے اور سورۃ فاتحہ بھی یاد کرتا ہے. اور مغرب اور یورپ جس نے ساری زندگی مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے جذبات کو استعمال کیا، آج وہ سب سے زیادہ اسلام اور مذہب کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ سر نہ اٹھا سکیں.
اسی لیے ہمارے اندر تفرقہ پیدا کیا، یہ شدت پسند اور یہ انتہا پسند اور یہ روایت پسند اور یہ اعتدال پسند اور یہ روشن خیال. وہ روشن خیال جو ہوتا ہے نا جی، وہ اپنا بندہ ہوتا ہے. اور ایسے ایسے اسکالرز پیدا کیے کہ جو قرآن کریم اور حدیث کی ایسی تعبیرات کرتے ہیں کہ جو مغرب کے لیے قابل قبول ہے. 1400 سال کی سند کو نظر انداز کرتے ہیں، 1400 سال کے تشریحات کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اپنی نئی تشریحات کر کے وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اسلام تو ایسا نہیں ہے، اور وہ بھی ان کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ محاذ ہیں جہاں آپ نے اسلام کی حقیقی تصور کو، اس کے عالمگیر اور آفاقی تصور کو، اس کے انسانی تصور کو اجاگر کرنا ہے، اور جو قباحتیں باہر سے ہمارے معاشرے کے اندر لائی گئی ہیں اس سے ہمیں معاشرے کو پاک کرنا ہے. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، لیکن غلط ہے. ہماری تو کردار کشی کی گئی، کیا کچھ نہیں کہا گیا. بھائی میری 72 سال عمر پوری ہو رہی ہے انگریزی حساب سے، اور قمری حساب سے 74 سال پوری ہو رہی ہے. اتنے تمام الزامات میں نے بھگت لیے، کوئی ایک FIR تو درج ہو جاتا کم از کم. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ امتحانات ہوتی ہیں، یہ مقابلہ ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان حدود سے آگے نکل چکے ہیں. اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ وہ ہمیں جان سے مارنے کی سازشیں کریں. کتنے جمعیت علماء کے ساتھی شہید ہوئے، 90 جنازے ہم نے بیک وقت واجوڑ سے اٹھائے. اسی رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہم نے 20 شہادتیں اٹھائیں. کس جرم کی پاداش میں؟ لیکن اگر ملک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ملک سے علیحدگی کی بات کرتا ہے، ملک کے اندر نفرتوں کی بات کرتا ہے، جبر کی بات کرتا ہے، بندوق سے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتا ہے، تو اس نظریے سے ہم نے اختلاف کیا ہے، اور پہلے دن سے کیا ہے، اور آج بھی ہے، اور آئندہ بھی ہمارا اپنا نظریہ جاری رہے گا. تو اس پاداش میں آپ نے مجھے قتل کرنا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کب انسان کی جان آپ کے لیے حلال ہو گئی؟ کب ایک مسلمان کا خون آپ کے لیے حلال ہو گیا؟ کبھی قومیت کی بنیاد پر ہم انسانوں کو قتل کرتے ہیں، کبھی مذہب کی بنیاد پر ہم انسانوں کو قتل کرتے ہیں. یہ خون خرابہ ہے. اور افغانستان اور پاکستان کے تمام علماء کا اجماعی فتویٰ ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ محض جنگ ہے. تو پھر ہمیں علماء کی رائے کے پیچھے جانا چاہیے. وفاق المدارس کی یہی رائے ہے، تمام مکاتب فکر کی یہی رائے ہے، ان کے اجلہ علماء کی یہی رائے ہے. تو ہمیں اس ماحول کو آگے لے جانا چاہیے. جو جمہوریت کے جم سے بھی واقف نہیں ہیں وہ بھی فتوے لگاتے ہیں جمہوریت کفر ہے. یہ فتوے تو ہم پر ہر زمانے میں لگتے رہے ہیں. ہمارے اکابر بھی شہید ہوئے ہیں انہی فتووں کے زد میں، لیکن ہم تو بڑھتے جا رہے ہیں، کم تو نہیں ہو رہے. تو ان چیزوں سے مغروب نہیں ہونا. حالات کے ساتھ انشاءاللہ بہتر انداز سے ہم جا رہے ہیں، اور ہم سب کی بہتری چاہتے ہیں. ہم نے کسی کے ساتھ دشمنی کا رویہ نہیں اپنایا، اختلاف کا رویہ ہمارا حق ہے. وہ اقوام متحدہ بھی ہمیں دیتا ہے، انسانی حقوق کمیشن بھی ہمیں دیتا ہے، کیا تعلیم کس نے حاصل کرنی ہے اس کا حق بھی دیتا ہے. تو میرے مدرسے کے علم کو بھی وہی حق ملنا چاہیے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو آپ حضرات نے ایڈریس کرنا ہے، اور اسی کو ہم نے
آگے لے جانا ہے تاکہ ہم ملک، قوم، ملت اور دنیا کی انسانیت کی خدمت